الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ جل جلالہ امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. اور عشرہ رحمت جوبن پر ہے. یوں کہیے کہ جہاں دیکھیے رحمت ہی رحمت ہے. اس مبارک رحمت والے عشرے میں یہ سمجھ لیجیے کون بد نصیب ہوگا کہ جو رحمت نہ لوٹ پائے، اور باقی وہ بد نصیب ہوگا جو رحمت نہ لوٹ پائے. اور رحمت بھی ایسی ہے جس کو ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ رحمت بھی ایسی کہ سنتے جائیں تو رب کی طرف دل مائل ہوتا جائے. دل جو ہے وہ خدا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف ایسا مائل ہوتا ہے کہ دل کو دھارت بن جاتی ہے، یقین کامل ہو جاتا ہے کہ آپ کو بس اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کریں. ایسی رحمت، ایسا تذکرہ. بڑے بڑے گناہگار
حساب کسے کہتے ہیں؟ دو تیرے دو میرے، چار اس کے چار اس کے، یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، یہ برابر یہ برابر، حساب کتاب اسے ہم کہتے ہیں، برابر برابر حساب۔ ہاں بھائی حساب تو سارے، تم نے کیا کیا کیا، تم نے کیا کیا نہیں کیا، یہ حساب و کتاب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو رضا سے حساب، اے اللہ تو رضا سے حساب مانگے گا، حساب لے گا، رضا کی کوئی حساب میں ہے؟ آخر یہ فرماتے ہیں تو رضا سے حساب لے گا، اور یہ رضا تو کسی حساب میں نہیں، کسی شمار میں نہیں، کسی گنتی میں نہیں، اس کا کیا مطلب، اس کی کیا ویلیو، یہ تو کو لگا ہے یہ حساب کے قابل نہیں بات فرما دے۔ ایسی رحمت کا تذکرہ رمضان مبارک، یہ اشرا رحمت، ہر طرف رحمت رحمت، حدیث مبارکہ طویل طویل حدیثیں ہیں جن کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کنز العمال، مستدرک، جمع الجوامع، ترمذی، ابن ماجہ، ان تمام میں یہ حدیث موجود ہے کیا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، بس اس وقت رب کائنات حکم دیتا ہے اے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو جہنم کے بند کر۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، ذرا غور کیجئے کہ جنت کے دروازے کھولنے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے۔ ارے جو نیکوکار ہیں ان کو کیا کھلوانے کی ضرورت، ان کے تو پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے لیے تو 24 گھنٹے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ اتنے مرتبوں پر فائد ہو جاتے ہیں جب جاتے ہیں جنت کا دیدار کر لیتے ہیں۔ میرے آقا منبر پر جو ہے مصلی پر تشریف فرماتے، نماز عصر ادا فرما رہے تھے، جماعت فرما رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، کیا ہوا؟ اچانک آپ نے اپنی ایڑیوں مبارک کو اٹھا کر پنجوں پر کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، اور جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے قیام کی حالت میں، جو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہاتھ ایک ہٹایا، آگے بڑھایا، کوئی چیز پکڑی، پھر دوبارہ چھوڑ دی اور ہاتھ باندھ لیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی نماز میں تبدیلی آ گئی، کیا کوئی اضافہ ہو گیا، کیا اب ہم نماز اس طرح پڑھا کریں کہ قیام میں کھڑے ہوں، یوں پکڑے، یوں چھوڑ دیں اور پھر یوں کریں، اور ایک جو ہے وہ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں پر کھڑے ہو جائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں میرے غلاموں، نماز میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، عبادت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہوا تو یہ کہ میں مصلی پر کھڑا تھا، میری نظر جنت میں پہنچ گئی۔ جنت میں کیا پہنچی؟ مجھے وہاں انگور کا ایک خوشہ نظر آ گیا، میں نے چاہا کہ انگور کا خوشہ پکڑ لوں، میں نے ہاتھ بڑھایا، خوشہ پکڑ بھی لیا، ہاتھ بڑھایا، انگور کا خوشہ پکڑ بھی لیا، اور پکڑنے کے بعد میں نے سوچا صحابہ کو کھلاؤں گا نماز کے بعد، لیکن پھر مجھے خیال آیا نہیں نہیں یہ تو آخرت کے لیے ثواب ہے، اس کو آخرت میں دیا جائے گا، میں نے وہیں چھوڑ دیا اور ہاتھ باندھ دیا۔ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں، جب چاہیں جنت کی سیر کر لیں، جب چاہیں جنت کا نظارہ کر لیں۔ حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں اثر کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے تھے۔ ہمارے یہاں آج کل تو اثر کے بعد کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے مسجدوں میں، ورنہ ہمارے بزرگان دین کی عادت ہوا کرتی تھی، اثر سے مغرب تک کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس مراقبے میں بیٹھ گئے اور اللہ کا دیدار، جنت کے نظارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بیٹھے بیٹھے مراقبے کی حالت میں ان کو نظر آیا، یہ مراقبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ انسان مکمل جاگ رہا ہوتا، نہ مکمل سو رہا ہوتا ہے، دنیا والوں سے بھی کنیکشن ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، دنیا میں وجود ہوتا ہے، روح جو ہے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سسٹم بھی ختم ہو گئی، ہوتا ہی کوئی نظر نہیں آتا مراقبے والا۔ تو سری شکتی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے کہ دیکھا ایک حور نے جنت سے جو ہے اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیا، پنڈلی دکھا دی، اور دیکھتے ہی سری شکتی نے کہا اے حور تو کس کے لیے ہے؟ سری شکتی رحمت اللہ علیہ رونے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا کہ میں افطار کروں گا، ایک مٹی کے پیالہ ہوتا ہے اس میں پانی رکھ کر کہیں ہوا کی جگہ میں تاک میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں سے ہوا آتی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے،
مٹی کے پیالے میں. انہوں نے وہ بھر کے کاٹ میں رکھ دیا تھا. تو روزے کی حالت انہوں نے کہا چلو میں ٹھنڈے پانی سے افطار کروں گا. تو بجلی جو ہی نظر آئی تو ہر چیز روشن ہو گئی. اس کی بجلی کی چمک دمک سے ہر چیز آیا نظر آنے لگی. کہا اے حور تو کس کے لیے اتنی حسین و جمیل تیری بجلی کا یہ حال ہے جب تیرا کیا حال ہوگا. کہا بتا تو کس کے لیے. کہنے لگی اے تیری سردی رحمت اللہ علیہ میں اس آدمی کے لیے ہوں, میں اس روزہ دار کے لیے ہوں جو روزہ تو رکھے لیکن اپنے نفس کی خاطر ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے تاک میں نہ رکھے بلکہ سادے پانی سے افطار کرے, اپنے نفس کو خوش نہ کرے. میں اس کے لیے ہوں. کہا اچھا تو اس کے لیے تو جا, میں تجھے پانے کے لیے تجھے حکم دیتا ہوں. میں نے جو تاک میں پیالہ رکھا اس کو گرا دے, جا اس کو جا کر گرا دے. تو حور نے وہ پیالہ گرا دیا. جیسے پیالہ گرا تو وہ ٹوٹا, گرنے کی آواز آئی, ٹوٹنے کی آواز آئی. پھر تسبیح کے مراقبے میں خلل آیا اور فوراً کہا دیکھا تو واقعی ہی پیالہ گرا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا تھا, پانی گر چکا تھا, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. یہ دیکھیے جن اللہ والوں کی قدر رب کی بارگاہ میں ہوتی ہے ان کو جنت کے دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہر شے نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تو ہم گناہ گاروں کے لیے. یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, یہ رحمت کا اشرا آ گیا, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے, یہ اللہ والوں کے لیے جنت کے دروازے ہر ٹائم کھلے. ہمارے لیے ہوگا ہوا میرے گناہ گار ہیں, میرے سیاہ شیار ہیں, ارے میرے بندے تو ہیں, اے رضوان جنت یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے گناہ گار ہیں. اب رمضان آ گیا ہے, پہلا چاند نظر آ گیا ہے, پہلی رات آ گئی ہے, پہلی تاریخ آ گئی ہے. اے رضوان جنت ساری جنتوں کے دروازے کھول دو, کھول دیے جاتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگائیے رب کی رحمت اب پکار رہی ہے. حدیث مبارکہ میں جیسے چاند نظر آتا اس رات سے لے کر چاند نظر آنے تک, مطلب پورے مہینے عید الفطر کا چاند نظر آنے تک روزانہ ہر وقت منادی یہ ندا کر رہا ہوتا ہے, پکارنے والے یہ پکار رہے ہوتے ہیں. ایک ایک لمحہ حدیث میں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہر رات پچھلے پہاڑ نہیں, رمضان المبارک کا مہینہ مخصوص نہیں بلکہ رمضان میں فرمایا اس کی ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر ہر لمحہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے, ہر ہر لمحہ ہر ہر جو ہے نقطہ تمہارے لیے رحمت لیے ہوئے. یہاں تک کہ پورا مہینہ یہ منادی ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے, کوئی اس کا سوال پورا کر دیا جائے. ہم سوال کرتے رہتے ہیں, دعائیں مانگتے رہتے ہیں, گڑگڑاتے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ عطا کر دے, وہ عطا کر دے, نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہاں رمضان کے رحمت والے اشرے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک ایک لمحہ پورے مہینے کا, اور یہ تو پھر اشرہ رحمت ہے, پھر اشرہ مغفرت آ جائے گا, پھر اشرہ وہ آ جائے گا کہ جو جہنم سے ہمیں آزاد کرا کر جائے گا. ایک ایک لمحہ اس کا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دے دیا جائے, ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش پوری کر دی جائے, ہے کوئی طلبگار یہاں تک کہ اس کی امنگوں کو پورا کیا جاتا ہے, اس کی امیدوں کو پورا کیا جاتا ہے, اس کے جو مطالبوں کو پورا کیا جاتا ہے, اس کے سوالوں کو پورا کیا جاتا ہے. ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی عطا کرنے والا کہ اس کو دے دیا جائے. آپ یہ دیکھیے ایک ایک لمحہ پکارنے والا پکار رہا ہے, صرف ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں, ہم توجہ نہیں کرتے. اب تک دیکھیں آج چوتھا روزہ ہو گیا, سوچیں ہم اپنے اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک کر کتنا مانگا اللہ سے, کتنا گڑ گڑائے, کتنا اس کی بارگاہ میں سوال کیا, کیا کیا طلب کیا, کیا جہنم سے آزادی مانگی, کیا مغفرت کا سوال کیا, کیا مرتے وقت کلمے کا سوال کیا, ہم نے کیا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لی, کیا ہم نے اپنے سوالوں کو پورا کر دیا, کیا ہم نے یہ تمام چیزیں رب کی بارگاہ میں مانگ لی. اس کی پیشن وہی کی گئی ہے کہ مانگو, مانگو کیا مانگتے ہو, اور ہم مانگنے والے نہیں. یعنی
کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے کسے راہ منزل ہی نہیں۔ ہماری تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے نہیں، گڑگڑاتے نہیں کہ رحمت بڑا اشرا چل رہا ہے۔ ایک روایت میں کیا فرمایا، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سنیے ذرا اس کی رحمت کو دیکھیے، تم مانگو یا نہ مانگو، تم سوال کرو یا نہ کرو، تم اس کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ یا نہ گڑگڑاؤ، یہ تمہارا فعل ہے۔ اور اس کی رحمت کو دیکھیے، اس کی رحمت کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جیسے افطار کا وقت آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگنے والا مانگ نہیں رہا، سوال کرنے والا سوال نہیں کر رہا، طلب کرنے والا طلب نہیں کر رہا، مغفرت چاہنے والا مغفرت نہیں مانگ رہا، صرف افطار کے لیے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ کہا جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا، رب کائنات 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ دیکھو اس کی رحمت دیکھیے، ایک طرف تو یہ مانگ لو، ارے مانگنے کا مزہ اس مہینے میں ہے، مانگ لو، لیکن نہیں مانگتے نہ مانگو، ہماری رحمت تو جو بن پر ہے، تم افطار کے لیے آ کے دسترخوان پر بیٹھو۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات 60,000 گناہگار، اچھا ایک روایت میں یہ فرمایا کہ افطار کے وقت 60,000 نہیں، یہ تو ایک روایت ہے، دوسری روایت جو ہم نے پڑھی اس میں یہ رب کائنات صرف افطار کے وقت، ایک افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگار جن کے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ جہنمی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا، لکھ دیا تھا، 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو رب کائنات افطار کے وقت جہنم سے آزاد کروا دے۔ یہ رحمت ہے کہ یہی نہیں، آگے سنیے، رحمت برس رہی ہے، لوٹنے والے نظر نہیں آ رہے۔ رب کائنات کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دن 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشاتے ہیں، راتیں 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشاتے ہیں۔ پورے مہینے کا حساب لگائیے، یہی نہیں، آگے ایک اور سنیے، جب اس جوامع کی کنزون و مال کی ایک اور حدیث ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ارے جھوم جاؤ، خدا کی رحمت پر جھوم جاؤ، انتہا ہو گئی، بلکہ خدا کی رحمت کی انتہا نہیں ہوگی، ہماری بخشش کی انتہا ہو گئی ہے، اس کی رحمت کی تو انتہا ہی نہیں ہے، بے انتہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا۔ کتنی رحمت ہے، کتنی رحمت ہے۔ پھر یہی نہیں، اس کو بھی چھوڑیے، فرمایا رمضان المبارک کے ساری کے وقت جو کوئی اٹھے اور صرف رب کائنات کی بارگاہ میں 2 گانا ادا کرے اور ایک سجدہ کرے گا، 2 گانا میں 4 سجدے، 2 گانا میں 4 سجدے، فرمایا وہ فقط ایک سجدہ ابھی سجدے کی طرف جا رہا ہوگا، پیشانی زمین پر نہیں لگے گی، رب کائنات اس کو آزاد فرما دے۔ ابھی پیشانی نہیں لگی ہے، آزادی پہلے مل گئی ہے کہ جو ہے اس کا اثر ہمارے لیے چھٹ رہا ہے۔ آئیے اور سنیے، اور دیکھیے اس کی رحمت کیسے اڑیلی جا رہی ہے، لٹائی جا رہی ہے، لوٹنے والے نظر نہیں آتے۔ یہ جمعے کا دن ہے، جمعہ مبارک ہے، اور رمضان کے جمعے کے بارے میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن آتا ہے اور شب جمعہ آتی ہے، کیا مطلب، غروب آفتاب، جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر شب جمعہ، پھر صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روز جمعہ، شب جمعہ، روز جمعہ۔ اب جمعے کا دن ہے، آج یہ مبارک ساتھ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس جمعے کے دن کو ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جمعے کا دن اور شب جمعہ جو شخص ایک لمحے کے لیے
آپ کے سامنے یہاں ایک پیش کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی طرف میں نظر کر دوں رحمت کی، جس کی طرف میں رحمت کی نظر کر دوں، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے، وہ کبھی بھی جہنم میں. اور یہاں جمعہ کے دن اور جمعہ شب جمعہ ان دو یعنی دن اور رات 24 گھنٹے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی اس مبارک شب جمعہ اور روز جمعہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے سمندر میں غرق کر دے گا. بتائیے جو رحمت کے سمندر میں غرق ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کی نظر اس پر کیسی ہوگی؟ جس پر رحمت کی نظر ہوگی وہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ وقت ضائع نہ جانے دیں. جب بھی موقع مل جائے، جمعے کی نماز کے وقت، جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز سے پہلے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے تک یہ بڑا قیمتی وقت ہے آج کا. جمعہ کا دن پھر آئیں گے اور جمعے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ دیکھنا نصیب کرے. ان جمعوں میں وقت کو ضائع نہ کریں، بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور رب کی طرف لو لگا لیں. رب کی طرف لو لگا لیں. جب اس کی طرف توجہ لگ جائے گی، رحمت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. آپ توجہ کیجئے گا، آپ باہر بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، پارک میں چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، آپ کو ایسا سکون نہیں ملے گا. اگر آپ تھوڑی دیر آ کر مسجد میں آنکھیں بند کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں، لو لگائیں، تو دیکھیں ایسا سکون ملے گا کہ آپ کی فکریں، آپ کی ٹینشن، آپ کے پرابلم سارے دور ہو جائیں گے اور ایک دم آپ کو اتنا ریلیکس ہونا نصیب ہوگا کہ آپ کو بلندگی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یہ رحمت کی وجہ ہے کہ رحمت اللہ کی یہاں برس رہی ہوتی ہے تو یہاں سکون ملتا ہے. اور یہ تو پھر جمعہ ہے، اور جمعہ بھی رمضان کا ہے، اور رمضان کی بھی رحمت بھرے لمحات ہے، اور عشرہ بھی رحمت کا ہے. کیا کیا ذکر کیا جائے اور کیا نہ ذکر کیا جائے. بنی اسرائیل کی قوموں کو ہم نے پڑھا ہے، پچھلی ماضی قوموں کو ہم نے پڑھا ہے، قوم ہود کو ہم نے پڑھا، قوم جو ہے وہ صالح کو ہم نے پڑھا، قوم نوح کو ہم نے پڑھا. ارے کہیں پر اتنی رحمت نہیں تھی جتنی رحمت امت محمدیہ میں ہے. لیکن فقط صرف معاملہ یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا، کوئی دل کی گہرائیوں سے گڑگڑانے والا، منہ سے سارے مانگتے ہیں، سب سوال کرتے ہیں منہ سے. ہم سب کہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھاتے فوراً، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ یہ کر دے. ہاتھ پھیرا، گر جا اور بھول جا. کبھی سوچا آپ نے کس طرح مانگتے ہیں؟ آپ سوچئے بچے جب ضد کرنے پر آتے ہیں تو ماں باپ سے کس طرح منواتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ بچوں والوں کو پتا ہوگا، یا جو بچے ہوں گے ان کو پتا ہوگا ابا جی سے کیسے بات منوانی. ماں باپ کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بچہ اچھا چھوٹے شیر خار کو بچے کو لے آ، وہ رونا شروع کرتا ہے. ماں کتنا ہی اسے گود میں لے کر ہلا لے، کتنا ہی پھسلا لے، وہ بچہ نہیں مانے گا. اس کا کام ہے کہ میں نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے. تو ماں کو آخر کار کیا ہے؟ دودھ ہی پلانا ہوتا ہے، جب ہی وہ چپ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بچوں کی ضدیں، بچے ضد کر لیتے ہیں، ابو مجھے یہ چاہیے، بازار گئے بس ضد کر لی، مجھے تو یہ چاہیے، رونا شروع کر دے. بھلکنا، بیٹا میں بعد میں دلا دوں گا، ابھی پیسے نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ، اسے جتنا کر لے، نہیں وہ نہیں بات آئے گا، وہ بات نہیں آتا. تو آخرکار آپ مجبور ہو جاتے ہیں، باپ مجبور ہو جاتا ہے، ماں مجبور ہو جاتی ہے، اس کو دینا ہی پڑے گا. ارے سوچئے، یہ مثال ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے مانگتے ہیں؟ یا اللہ بس میرے سارے دکھ درد دور کر دے، ہمارے نہیں کر سکتا. چلو یہ کیا ہو جائے. آپ تنہائی میں آئیے خدا کی بارگاہ میں، خدا سے مانگیے. ماں باپ سے تو بچپن میں گڑگڑا کے مانگتے تھے، ذرا خدا سے بھی تو اس طرح گڑگڑائیے. نہیں مولا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں جس طرح بچہ ضد کرتا کھینچتا ہے کپڑے، نہیں میں نہیں جاؤں گا، آگے مجھے یہ دلاؤ، میں نہیں جاؤں گا. گڑگڑائے، مولا میں مسجد سے نہیں نکلوں گا، میں نہیں جاتا، اس حساب سے میں ہلوں گا نہیں جب تک تو مجھے عطا نہیں کرے گا. گڑگڑانا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، رونا پڑے گا، اس کی بارگاہ میں منہ بنانا پڑے گا، ضد کرنی پڑے گی. بچہ ضد کرتا ہے تو ملتا ہے. ہم بھی بندے ہیں خدا کے، ہم خدا کے بندے ہیں، اور بندہ جب تک ضد نہ کرے، اگرچہ کہ خدا تو ایسا بغیر ضد کے بھی دیتا ہے، بتائے نہیں دیتا.
کیا ہے؟ کھانے کو وہ دے رہا ہے، پینے کو وہ دے رہا ہے، پہننے کو وہ دے رہا ہے، آسائش وہ دے رہا ہے، آرام وہ دے رہا ہے، زندگی کے ہمارے تمام ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہے بن مانگے. اور جو مانگ لیں اور گڑ گڑا لیں تو کیا نہیں ملے گا؟ صرف ہمیں گڑ گڑانا نہیں آتا. ہم میں بہت بیمار ہیں، پریشان ہیں، پرابلم کا شکار ہیں، پتلی ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈاکٹر خود بیدار ہے ایسی بیماریوں میں. لیکن کیا ہے کہ بس میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب جہاں ہر طرف سے انکار ہو جائے، ہر طرف سے نا امیدی ہو جائے، خدا سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. خدا سے مانگتے رہنا چاہیے، اس کے حضور کے گراتے رہنا چاہیے. یہ اشرۂ رحمت پکار پکار کر ہمیں یہ صدائیں لگا رہا ہے کہ لوگوں مانگ لو، طلب کر لو، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں کو معاف کرا جاؤ اور اس کی بارگاہ میں جنت لے جاؤ اور جہنم سے پناہ کا پروانہ حاصل کرو. یہ پیغام ہے. بہرحال ہمارے لیے تو پیغام ہے، ہمارا کام آپ تک پیغام پہنچانا تھا. یہ مبارک مہینہ ہے. کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے مگر آج نہیں ہے، آج وہ دنیا سے کوچ کر گئے. پتہ نہیں اب پچھلے سال انہوں نے کیا کیا، رمضان میں کیا نہیں کیا. لیکن ہمارے پاس ابھی موقع ہے. آئندہ رمضان پتہ نہیں ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معاملہ ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا جائے، گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، اس کی بارگاہ میں بس بستر ڈال دیے جائیں اور یہ کہہ دیا جائے ہم نے تو غنی کے در پر بستر لگا دیے. بس اب ہم نے اپنا بستر اٹھائیں گے. جب تک ہمیں سجدہ کیجیے، پانچوں وقت اس کی بارگاہ میں عبادت کیجیے، ریاضت کیجیے، اس کو